جب حضور کا وصال ہوا ہے حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا کون ہے جو کہتا ہے محمد مصطفیٰ کی موت واقع ہو؟ اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور ایک عجیب کیفیت ان پر طاری ہے، کہتے جو کہے گا کہ محمد مصطفیٰ موت آ گئی میں تو اس کو قتل کر دوں گا۔ لوگ حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑے اور کہا حضور کیا حال ہے حضرت عمر کا دیکھیے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا حضور کی تو وفات ہو چکی، اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ فرمایا کر ٹھہرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ نے وہاں ایک گوشے میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کی، گئی ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اگر حضور کی پر موت آ جائے یا حضور قتل ہو جائے تو کیا تم اسلام سے منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا، میں محسوس ہوا جیسے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے خطبہ پڑھا۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا ہو، اسے معلوم کر لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو چکی، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ حی لا یموت ہے، اس پر کبھی موت کا قانون طاری نہیں ہوگا۔ یہ صدیق اکبر کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں تمام احادیث کے اندر، تواریخ کے اندر یہ خطبہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا۔ شاید آپ دل میں یہ سوچیں کہ حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اقرار کیا، تو وہی کون ہے جو حضور کی موت کا اقرار نہیں کرتا؟ جی موت کا اقرار کون نہیں کرتا؟ صدیق اکبر نے بھی کیا۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ موت ایسی چیز ہے جو ابدیت اور الوہیت کے درمیان حد فاصل ہے۔ الہ کے اوپر موت کبھی نہیں آئے گی اور عبد کبھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ ابدیت کے لیے موت لازم ہے جیسا کہ الوہیت کے لیے موت کا تصور بھی محال ہے۔ اللہ اور الہ معبود، ہمارے نزدیک تو الہ اللہ کے سوا ہی کوئی نہیں۔ وہ مشرکین تھے جو اپنے پتھروں کے بتوں کو الہ کہا کرتے تھے، ہمارے نزدیک تو الہ فقط اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کے لیے موت کا تصور بھی ناممکن ہے، اور عبد وہ ہے جس کے لیے موت کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور پر موت کا قانون تو ضرور طاری ہو گیا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ موت کے بعد بھی حیات کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے؟ تو انبیاء کی موت تو یہ ہے کہ ان کی روح قبض ہو گئی بدن سے، یہ موت کا قانون طاری ہو گیا۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، نیک عمل کرنے والو، تم موت سے مت گھبراؤ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ارے ہمیں اس موت کے بعد ہم تمہیں وہ زندگی عطا فرمائیں گے جو بڑی پاک زندگی ہے۔ یہ تو مومنین کے لیے اور شہداء کے لیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بولو بھائی، موت کا قانون شہداء پر آیا کہ نہیں آیا؟ تمام ایمان والوں پر، نیک کام کرنے والوں پر موت طاری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن اللہ نے شہداء کے لیے بھی حیات کا اعلان فرمایا اور مومنین کے لیے بھی حیات کا اعلان فرمایا۔ تو شہداء اور مومنین کے لیے حیات کا اعلان اللہ فرما رہا ہے، تو انبیاء علیہ السلام معاذ اللہ کہ شہداء اور مومنین سے بھی باہر ہیں جو وہ حیات سے محروم رہیں گے۔ ارے انبیاء علیہ السلام تو مرکز شہادت ہیں، مرکز ایمان ہیں، مرکز صالحیت ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون موت کے بعد جس حیات کا اعلان فرمایا اپنے نیک بندوں کے لیے، ان میں سب سے پہلے جو اس حیات کے ساتھ اس حیات کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں اور اس حیات کے ساتھ متصف ہیں اللہ کی عطا سے، وہ کون ہیں؟ وہ حضرت انبیاء علیہ السلام۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اعتبار نبوت تجھ پر کروڑوں سلام۔ سرکار نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ جو نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اچھا اور ایک بات کہتا ہوں بھائی، آپ اس کی دو طرح تعویل کریں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن سرکار نے جو کچھ دیکھا اور جو فرمایا اس میں تو ہماری تعویل نہیں ہو سکتی نا جی۔
بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مررت علی القصیب الاحمر بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، سرکار نے فرمایا میں معراج کی رات جب مسجد اقصیٰ جا رہا تھا تو میں قصیب احمر سے گزرا، سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. جب میں وہاں گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. بولیے حضور کا دیکھنا غلط ہوگا؟ حضور کا فرمانا غلط ہوگا؟ ارے میری نگاہ غلطی کر سکتی ہے، ساری کائنات کی نگاہ غلطی کر سکتی ہے، مگر اے نگاہ نبوت تو غلطی سے کام. میری آپ کی زبان غلط ہو سکتی ہے، مگر اے زبان نبوت تو غلط گوئی سے پاک. وہ حدیث یاد کیجئے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ہر مجلس میں بیٹھتا تھا اور حضور کی ہر حدیث لکھا کرتا تھا. تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا عبداللہ بن عمرو بن عاص تم ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ وہ تو بشر ہیں، کبھی وہ غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی راضی ہو کر بات کرتے ہیں، تو ہر بات تو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے کیا میرے آقا میں تو آپ کی ہر حدیث لکھا کرتا تھا، مگر کچھ قریش کے لوگوں نے مجھے روکا. جی ان کے الفاظ بتاتا ہوں جو حدیث میں آئے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه منک یا رسول اللہ، میرے آقا جو حدیث آپ سے سنتا تھا میں ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا. فنہتنی قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روکا. وقالوا اور انہوں نے کہا انہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، وہ تو بشر ہیں، کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی راضی ہو کر بولتے ہیں، تو ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ تو میرے آقا آپ فرمائیں کہ قریش کے کہنے کے مطابق میں آپ کی ہر حدیث لکھنا چھوڑ دوں. جی تو حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص میری ہر حدیث لکھ لیا کرو، ہر حدیث. کیوں؟ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق واشار الی فمہ، فرمایا جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد رسول اللہ کی جان پاک ہے، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دہن پاک سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا آپ کی نگاہوں نے دیکھا رأیت موسیٰ، جی آپ کی نگاہوں نے دیکھا اور آپ کی زبان پاک نے فرمایا قائما یصلی فی قبرہ، جی کھڑے ہوئے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. بولیے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں حیات ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور نے دیکھ لیا، حضور نے فرما دیا اللہ اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ موت کا قانون تو ضرور طاری ہوتا ہے نبیوں پر تاکہ ان کی الوہیت باطل ہو جائے اور الوہیت کا اعتقاد غلط ہو جائے. یہ اعتقاد الوہیت کو باطل کرنے کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن اللہ تعالیٰ پھر جن کو حیات عطا فرماتا ہے اس کا ذکر بھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اور زبان نبوت نے حدیثوں میں فرمایا. لہذا ہمارا قرآن پر بھی ایمان اور حدیث پر بھی ایمان، ان کی موت پر بھی ایمان اور موت کے بعد ان کی حیات پر بھی ایمان، کیونکہ وہ بھی اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ نے فرمایا.